امام جو ناظری صلی اللہ تعالیٰ عنہ منقبت کی صد اشار کے خدمت سے خدمت و حضور بعد مسلمانوں کو اجتماعی خیر اور مسئلہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا رتم توتی دلالنا اقبار العظیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اے حسین اے حسین ابن علی کے دل ربا کوئی نہیں. اے حسین ابن علی کے دل ربا کوئی نہیں. اس جہاں میں آپ جیسا سورما کوئی نہیں. گھر کا گھر قربان ہوتا دیکھ کر بھی آپ کے. گھر کا گھر قربان ہوتا دیکھ کر بھی آپ کے. لب پہ ہے شکر خدا لیکن گلا کوئی نہیں. لب پہ ہے شکر خدا لیکن گلا کوئی نہیں. آسمان سے پوچھا ایسا صابر ہے کوئی. آسمان سے میں نے پوچھا ایسا صابر ہے کوئی. برملا بولا وہ عابد کے سوا کوئی نہیں. برملا بولا وہ عابد کے سوا کوئی نہیں. صبر و استقلال و ہمت عزم اور ایثار میں. صبر و استقلال و ہمت عزم اور ایثار میں. سید سجاد جیسا دوسرا کوئی نہیں. سید سجاد جیسا دوسرا کوئی نہیں. صابر و شاکر ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے مگر. صابر و شاکر ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے مگر. عابد و زاہد یقیناً آپ سا کوئی نہیں. عابد و زاہد یقیناً آپ سا کوئی نہیں. 3 روز و شب کے پیاسے ہیں 72 تن فرات. 3 روز و شب کے پیاسے ہیں 72 تن فرات. دیکھ پھر بھی تیری جان
دکھتا کوئی نہیں، منزل صبر و رضا ہو یا ہو میدان عمل، منزل صبر و رضا ہو یا ہو میدان عمل، سچ ہے عرفان ہم سفر آل عبا کوئی نہیں، سچ ہے عرفان، سچ ہے عرفان ہم سفر آل عبا کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سید سجاد کی ہے یہ ندا کوئی نہیں، سید سجاد کی ہے یہ ندا کوئی نہیں، حق ہے اور بس حق کے سوا کوئی نہیں، حق ہی حق ہے اور بس حق کے سوا کوئی نہیں، جس کے نانا مصطفیٰ ہو جس کی ماں خیر النساء، جس کے نانا مصطفیٰ ہو جس کی ماں خیر النساء، ماں سوائے اہل بیت مصطفیٰ کوئی نہیں، ماں سوائے اہل بیت مصطفیٰ کوئی نہیں، بعد حسنین و علی و فاطمہ خیر البشر، بعد حسنین و علی و فاطمہ خیر البشر، سید سجاد جیسا دوسرا کوئی نہیں، سید سجاد جیسا دوسرا کوئی نہیں، فخر ہے تقدیر پر پائی پناہ پنجتن، فخر ہے تقدیر پر پائی پناہ پنجتن، کون کہتا ہے بھلا شاہین کا کوئی نہیں، کون کہتا ہے بھلا شاہین کا کوئی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے امام، آج ہم اور آپ جس مقدس متبرک ہستی کا صفات منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کا نامی نامی اسم گرامی علی اوسط آپ کا نام پاک ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو الحسن اور ابو بکر، یہ تینوں آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے القاب، آپ کے لقب جو ہے وہ سجاد بھی ہے اور زین العابدین، یہ دونوں آپ کے القاب ہیں۔ اب زین العابدین آپ کا لقب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نماز تہجد ادا کر رہے تھے گھر میں، اور نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ایک شیطان جو ہے ایک اژدہے کی خطرناک اژدہے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، یعنی اژدہا بن کر کے سانپ بن کر کے آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر پھر بھی آپ توجہ نہیں کرتے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے تب اس نے سامنے آپ کے انگوٹھے کو، پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں لیا اور زبردست اس کو کاٹا، جس کی وجہ سے آپ کی تکلیف ہوئی، مگر پھر بھی آپ بس دستور نماز ہی کے اندر رہے، نماز کو نہیں توڑا، نہ اپنے پیر کو ہلایا، نماز کے اندر ہی مصروف رہے آپ۔ پھر وہ بار بار اسٹریس 2-3 مرتبہ وہ کرتا ہے، مگر آپ توجہ ہی نہیں کرتے، آپ نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت آتی ہے غیبی آواز آتی ہے کہ انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تم عبادتوں کے سنوارنے والے ہو۔ زین کہتے ہیں سنوارنا، اور عبادتوں کو سنوارنے والے، زین العابدین۔ مگر اس آواز کو سنی لوگوں نے، مگر اس آواز کو دینے والے کو کسی نے دیکھا نہیں۔ آواز کہاں سے آئی؟ غیب سے آواز آئی تھی۔ اس طرح سے آپ کا یہ لقب زین العابدین پڑتا ہے۔
اور اسی نام سے آپ زیادہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اصل نام کا بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ زین العابدین کے نام ہی سے آپ کو موصوف کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ کی ولادت مبارکہ 6 جنوری 659 عیسوی مطابق 38 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی ہے۔ آپ کے ولادت کے سن کے اندر مورخین کا اختلاف ہے، کچھ 33 ہجری بھی لکھتے ہیں، کچھ مورخ 35 اور 36 ہجری بھی لکھتے ہیں، کچھ 37 بھی لکھتے ہیں، کچھ 38 بھی لکھتے ہیں، مگر 38 ہجری زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ پانے کے 27 سال کے بعد میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے 11 ہجری آپ نکالتے ہیں، 11 ہجری آپ اس میں اور جوڑتے ہیں تو 38 ہجری بن جاتی ہے۔ 11 ہجری میں میرے آقا کا سال ہوا تھا، ظاہری پردہ فرمایا تھا، تو 27 کے اندر آپ 11 اور جوڑیں گے تو 38 بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ سیدنا اپنے دادا جان مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے آغوش میں 2 سال آپ کھیلے۔ اس اعتبار سے بھی 38 ہجری زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، کیونکہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوتی ہے وہ 40 ہجری کے اندر ہوتی ہے، تو 38 ہجری کے اندر آپ پیدا ہو تو 2 سال یہ ہو گئے۔ اس اعتبار سے 38 ہجری کو زیادہ ہی معتبر مانا جاتا ہے۔ اور آپ کے والد گرامی کا نامی اسم گرامی سید الشہداء سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو، جو کہ ایران کی شہزادی ہے، ایران کے بادشاہ یزدگرد کے شہزادی ہے یہ۔ تو اس طرح سے آپ کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور آپ کے دادا جان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کی دادی جان سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے مقدس گھرانے کے اندر جن کی تربیت ہوئی ہو، جن کی پرورش ہوئی ہو، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے آغوش مبارکہ میں 2 سال آپ پروان چڑھے ہو، تو ان کے علم و فضل کا کیا کہنا؟ کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو جو علم کے دروازے ہیں اس کی آغوش کے اندر جب آپ پروان چڑھے تو آپ کی علم و فضل کا کیا کہنا؟ اور آپ کو جب کوئی بھی آپ سے عمر پوچھتا تھا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چاہے اس وقت آپ کی عمر 30 سال کی ہو، چاہے 40 سال کی ہو یا 50 سال کی ہو، اس وقت اگر آپ سے عمر پوچھتے کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے تو آپ کہتے 2 سال۔ تو لوگ حیرت میں رہتے کہ حضرت 2 سال کی عمر آپ کیسے بتا رہے ہیں آپ؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں 2 سال جو کھیلا ہوں، یہی میری حقیقت میں عمر جو ہے میری یہی ہے۔ اسی کو میں حقیقی عمر سمجھتا ہوں کہ اس عمر کے اندر جو کچھ میں نے پایا ہے، جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، وہ باقی کی عمر میں مجھے یہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے وہ آپ ہمیشہ اپنی عمر 2 سال ہی بتایا کرتے تھے۔ اور آپ کے اخلاق یا حسنہ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو ایسا اخلاق کا پیکر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی مجسم تصویر ہیں آپ، کیونکہ
अगर इसको देखना चाहते हो तो करबला के बाद के वाक़े को आप देखें। जब करबला का वाक़या हो चुका, उसके बाद में भी 2-3 साल तक यजीद की हुकूमत रही है। उस दौरान शिमर एक मरतबा मदीना तैयबा आता है। मदीना तैयबा जब वो आता है तो लोगों को, जब मदीने वालों को मालूम हुआ कि शिमर आया है, तो हर मदीने वाले ने अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, ये कहकर के दरवाज़ा बंद कर लिया कि उस जालिम को ना तो हम रहने देंगे, ना खाना देंगे, ना पानी देंगे। ये कहकर के सबने दरवाज़ा बंद कर लिया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाज़ा हर वक्त बंद रहा करता था, क्योंकि वो हर वक्त इबादत में रहते थे, इबादत या तिलावत इसी में मसरूफ रहते थे। या कोई आ गया तो थोड़ी देर बातचीत की, फिर वापस अपनी इसी इबादत और तिलावत के अंदर मसरूफ हो जाया करते थे। उसके अलावा बगैर किसी किस्म की कोई बात ही नहीं करते थे। जब आपने सुना कि शिमर मदीने तैयबा आया है और अहले मदीना ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये कहकर के ना उसे रहने देंगे, ना खाना देंगे, ना पानी देंगे, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और अपने खादिम से उसको हुक्म देते हैं कि दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खोल दिया गया, फिर आप फरमाते हैं कि ये मदीना इन लोगों का मदीना नहीं है, ये मेरे नाना जान का मदीना है। जाओ शिमर को बुला कर खिलाओ। देखो अखलाक मुस्तफ़ा को, देखो आप किस तरह से आप अखलाक का बेहतर बने हुए हैं। जिसने इतना जुल्म और सितम किया था, उसके साथ में कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आपने फरमाया कि जाओ शिमर को बुला के लाओ। खादिम जाता है, शिमर को बुला के लाता है। जैसे ही शिमर घर के अंदर दाखिल होता है, दरवाजे के अंदर एंटर होता है, तो जैसे ही उसकी नज़र सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पड़ती है, तो वही ठिठक करके रह जाता है। वो दिल में ख्याल करता है, जिसके साथ में मैंने इतना जुल्म जबर किया है, उसके घर में मैं आ गया हूँ। अब ना मालूम मेरे साथ में क्या बर्ताव किया जाएगा, कैसा सुलूक किया जाएगा। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चुनाचे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, शिमर आओ। जब आया शिमर, आने के बाद में कहा कि बैठो। फिर खादिमों से कहा कि दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाने के बाद कि खाना लगाओ, पानी रखो। चुनाचे उसे हुक्म दिया कि शिमर खाना खाओ और पानी पियो। शिमर जैसे ही खाने को देखता है, एक नज़र वो खाने पर रखता है, दूसरी नज़र उसकी नज़र पड़ती है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे मुबारक पर। देख देख करके हैरान हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। चुनांचे वो खाना खाता जाता है, हर रुकने के साथ में इधर खाना खाता है, उधर आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करता जा रहा है। वो देखता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। जब वो खाना खा चुका, शिकम से हो गया, फिर आप पानी पिया, पानी भी पी चुका। उसके बाद में शिमर कहता है, ए अली, आपका नाम अली औसत था, इसलिए उसने कहा कि ए अली, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आपने कहा कि जिन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने तो तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर लिया, और जिसने अपनी आंखों से देखा है, वो कैसे भूल सकता है तेरी शक्ल को। तो फिर उसने कहा कि जब आपने पहचान लिया, उसके बाद में आप ऐसा मेरे साथ में सुलूक कर रहे हैं। तो आपने कहा कि पहले तो आपने ये बताया कि मैंने पहचाना या नहीं पहचाना, ये देख कि तू वही शिमर है ना जिसके हुक्म से मेरे भाई हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर तीर चलाया गया था। तो वही शिमर है ना जिसके हुक्म से शोहदाए करबला, शोहदाए कराम की लाशों के ऊपर घोड़े उड़ाए गए थे, उनकी हड्डियों को चकनाचूर किया गया था। तो वही शिमर है ना जिसने मेरे बाबा जान का तन से सर को जुदा किया था। तो वही शिमर है ना जिसके हुक्म से, जिसके मशवरे से नहर फुरात का पानी बंद किया गया था।
تو اس نے کہا کہ حضرت جب مجھے آپ نے اس طرح سے پہچان لیا ہے پھر میرے ساتھ میں اتنا اچھا برتاؤ کیسے کر رہے ہیں، میرے ساتھ میں ایسا سلوک کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا، اور جو میں نے کیا ہے وہ میرے اور میرے خاندان کے خون کا اثر ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ ظالم جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، اور جو میں نے کیا ہے وہ میرا کردار ہے، تیرے اور میرے کردار میں یہ فرق ہے۔ اس طرح سے جان کے دشمن کو بھی آپ اس طرح سے رما دیتے ہیں، ایسا کھانا کھلا رہے ہیں، کیسے اخلاق کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی بات میں کسی سے انبن ہو جائے، اپنے پڑوسی سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، تو ہم برسوں تک تو اس سے بول چال بھی بند کر دیتے ہیں، یہاں تک اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے چھوٹی سی بات کے اوپر۔ اور یہاں تو ظلم و تشدد ایسا ہوا ہے کہ جس ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، ایسا ظلم و ستم نہ تو دنیا میں کبھی کسی پر ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ ایسا ظلم و ستم آپ نے دیکھا، اس کے بعد میں اس ظالم کے ساتھ میں ایسا اخلاق پیش کر رہے ہیں، یہ اخلاق مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں، یہ شان ہے آپ کی۔ اسی طرح سے جب مختار صفی جو امام علی مقام کے جو شہید کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے جب وہ آتا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ ایک ایک آدمی کو چن چن کے لاؤ، جس نے اس میں حصہ لیا تھا کربلا کے اندر یزید کے ساتھ میں جو تھا، چنانچہ ہر ایک کو چن چن کر لایا جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ میں وہ برتاؤ کیا جاتا ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک شخص مدینہ طیبہ کے اندر بھاگا ہوا پھر رہا ہے، اور پیچھے پیچھے اس کے پولیس بھاگ رہی ہے، مختار کی جو فوج ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک دروازہ کھلا ہوا ملا، اس دروازے کے اندر گھس جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جب جیسے ہی دروازے کے اندر جاتا ہے تو دیکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کی نظر جب امام زین العابدین پر پڑتی ہے تو وہ ٹھٹک کر کے رہ جاتا ہے۔ تو جن کے ساتھ میں ہم نے ایسا ظلم کیا تھا انہی کے گھر میں تو آ گیا ہوں، اب میرے ساتھ نامعلوم کیا ہوگا، باہر پولیس ہے، ادھر یہ ہے، دونوں طرف میں تو پھنس گیا۔ وہ یہ سوچ کر کے حضرت کی خدمت میں جاتا ہے کہ حضرت مجھے پیچھے پکڑنے والے آ رہے ہیں، مجھے پناہ دے دیجیے، مجھے چھپا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ چنانچہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کمرے کے اندر چلے جاؤ۔ اب اس کمرے کے اندر وہ جاتا ہے، وہ شخص اندر جانے کے بعد میں پیچھے پیچھے پولیس والے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارا ایک قیدی، ہمارا ایک ملزم بھاگ کر کے آیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں آیا تو ہے، تو کہاں ہے؟ کہ اس کمرے کے اندر۔ اس شخص نے سوچا کہ حضرت نے میرے کو اس کمرے میں بھیج دیا، پیچھے سے ان کو بتا بھی دیا کہ یہ کمرے کے اندر ہے، اب میرا کیا ہوگا، میں تو پکڑا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ پولیس والے اندر جاتے ہیں، جا کے کمرے کے اندر چاروں طرف دیکھتے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ پھر آتے ہیں کہ حضرت وہاں تو اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ گیا تو وہ اندر ہی تھا۔ پھر وہ جا کر دیکھتے ہیں، پھر نظر نہیں آتے، پھر حضرت ہے ہی نہیں، گیا تو نہیں تھا، پھر میرے کو پتا نہیں کیا ہوا۔ تو آپ نے کہا، جیسے ہی وہ واپس جاتے ہیں پولیس والے، جانے کے بعد میں اس شخص سے کہا کہ آ جاؤ بھیا، خطرہ ٹل گیا ہے، باہر آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ باہر آتا ہے، آ کر کے آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ حضرت آپ نے تو عجیب کر دیا، میرے کو اندر ڈالنے کے بعد میں ان کو بھی پیچھے پیچھے بھیج دیا اندر، مگر ہمیں نظر ہی نہیں آیا، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم، تو نے میں نے تمہیں اندر جانے کا حکم دیا تھا، اندر چھپانے کا، اور ان کو میں نے بتایا تھا کیونکہ ہم جھوٹ نہیں یا رسول اللہ، کہ ہم اہل سعادت ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔
اس لیے ان کو بتا دیا کہ وہ اندر ہے. تو وہ جب دیکھنے آیا، وہ لوگ دیکھنے آئے تو تمہیں دیکھ نہیں پائے، میں نے چھپا دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ظالم، جو بتانا جانتا ہے وہ چھپانا بھی جانتا ہے. میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ اندر ہے، لیکن میں نے تمہیں چھپا دیا تھا ان کی نظروں سے. اس طرح سے آپ اپنے دشمنوں کو بھی اما دے دیتے ہیں. ایسا آپ کا اخلاق ہے. اسی طرح سے آپ کی عبادت اور ریاضت کو آپ دیکھیں تو جب آپ نماز کے لیے وضو کرنے بیٹھتے تھے اس وقت آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، پیلا پڑ جاتا تھا. لوگ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ نامعلوم کتنے عرصے سے آپ بیمار ہیں، ایسا سمجھتے تھے. تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ، آپ یہ حالت کیسے ہے؟ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے تھر تھر کانپتے ہیں، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے میرا یہ چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے کہ کہیں اس بارگاہ کی کوئی گستاخی مجھ سے نہ ہو جائے. یہ سوچ کر کے میں گھبراتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ جب نماز پڑھتے تھے، نماز بھی اس انداز سے پڑھا کرتے تھے جس نماز سے آج ہم اور آپ غافل ہیں. اس نماز کو سیدنا امام زین العابدین کیسے پڑھا کرتے تھے دیکھو آپ. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اس وقت آپ کے گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے. جب آگ لگتی ہے